حقیقت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک کوٹھا بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں. 5 فٹ کے اندر ایک کوٹھا بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں. دل کہتے ہیں. اور یہ آپ تک چھوڑا ہے کہ اس کو آپ کیسے چمکاتے ہیں. مٹی سے بنایا ہے اس پورے جثے کو. آگ، مٹی، پانی اور ہوا کا یہ کھنکھناتا ہوا، ڈگرنے والا، ڈر جانے والا، بخیل، کنجوس، متکبر، مغرور، اس میں بڑی بڑی کوالٹی ہے. سچی دس کے کھبی مارنے والا، ادھر کا بتا کے ادھر سے نکلنے والا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دل کا ٹوٹا چھوڑ کر فرمایا مرضی ہے اسے غلاظت سے بھرتا ہے یا میرے رحمت کے نور سے اس کو منور کرتا ہے. یہ آپ کا اپنی چاہت ہے. جب آپ اپنے خالق کے ہو جاتے ہیں تو معیار سمجھنا ضروری ہے کہ خالق کا بننے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں بیٹھ کر اصحاب رسول حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ. اب اللہ اپنے ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے اور کہتا ہے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو میڈل بھی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ میڈل. کون سا؟ ایمان والو کہہ کر. کیا کہا ہے؟ ایمان والو. کافر تو نہیں کہا نا، انسانوں بھی نہیں کہا ہے. کہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب بندہ کسی کو کہے جتنے بھوکے ہو روٹی کھاؤ، یہ والی بات تو سمجھ آتی ہے. بندہ کہے رجے ہوئے سامنے آؤ روٹی کھاؤ، وہ کہیں گے اسی کے رجے ہیں جی، اسی کے روٹی کھائیے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ. اور ایمان کا کیا کیا شرائط کیا بتائیں؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، برسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ، نزل علی رسولہ، جو میرے رسول پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب پر ایمان لے آؤ. بولو بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سارے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سمجھداروں کو سمجھ یوں آئی کہ قرآن بولا کہ پہلا ایمان اللہ پر، پھر اس کے رسول پر، پھر اس کتاب پر جو کتاب آقا کریم پر اتری. انزل من الذی، اور اس پر انزل من قبل،
اس سے پہلے جو نازل ہوئی وَمَن يَكْفُرْ، اور جو نہ مانے جنہوں نے کفر کیا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ کون؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور رسول اور قیامت کو جو لوگ نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے آیا کہ وہ گمراہی میں۔ ایمان والوں یہ یاد رکھو کہ ایمان اس وقت تک آپ کا مقدر نہیں ہوتا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ ایماندار کون ہے۔ ہمیں ایک حدیث شریف سنائی جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان۔ زور سے بولو ذرا، صفائی نصف ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ اسی طرح جب یہ حدیث شریف سنائی جاتی ہے تو لوگ آدھا ایمان لے کے، چٹے کپڑے پہن کے، سونی دستار باندھ کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذرا ٹھمک ٹھمک کے چلتے ہیں اور نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے، ہم نے وضو بھی کیا ہے، ہم نے ٹوپی مسلح بھی پکڑا ہے، ہم نصف ایمان پا چکے۔ بھائی کلمہ پڑھنے والے کو ایمان مل گیا، روزہ رکھنے والے کو ایمان مل گیا، حج کرنے والے کو ایمان ملا، لیکن نصف ایمان ملا۔ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل اکمل ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، اس کا ماتھا چوڑا ہو جائے، سینہ کھلکھلا اٹھے، باتیں مسکرا مسکرا کر کرے۔ حضور نے فرمایا پکا مومن وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پکا مومن ہے جناب۔ اور جس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، تذکرہ علی کا کیا جائے، شکریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے سوال کر کے بڑے بڑوں کے پیٹ کی تکلیف مروڑ ختم کر دیے، مومن الگ کر دیے، منافق الگ کر دیے۔ اور قرآن بولا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ قانون قیامت تک بن گیا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، تسبیح پکڑنے والا، جماعت کے ساتھ جانے والا، راست کی تقریبوں میں شامل ہونے والا، بڑی بڑی جماعتوں کا نمائندہ کرندہ ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، مفتی قاری حافظ ہونے کے باوجود شرط رکھ دی، کیا؟ ذکر علی کرو، سینہ چوڑا ہو جائے، ماتھے کی سلوٹیں ختم ہو جائیں، اندر دل میں ٹھنڈ پیدا ہو، زبان میں اخلاق پیدا ہو جائے، ہاتھ سخاوت والا بن جائے، قدم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، تو سمجھ جاؤ ایمان آ گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق کے سامنے ذکر علی کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے سامنے ذکر علی کرو، حضور نے فرمایا ماتھے پہ سلوٹ آئے، پیٹ میں کلنج پڑے اور انجنی تے اونجنی۔ یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ ایک قرآن میں کہاں ہے؟ یہ ہمیں بتاؤ، اس کی کوئی دلیل دو۔ ہم دلیل دے
دلیل ہو ان کو دلیل نہیں ملتی، ان کو دلیل نہیں ملتی، دلیل ایمان والوں کو ملتی ہے۔ تو سمجھداری ان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن اور منافق کی پہچان بتا دی ہے۔ آج کل زمانہ بڑی سپیڈ میں ہے، بڑے بڑے علماء کرام ایک طرف اور کچھ ہیں علماء، ایک علماء ہے، ایک ہے علماء، ایک ہے علماء، یعنی علوان یا ماما۔ یہ جو علماء ہے نا، علماء کو سب سے زیادہ مروڑ پڑتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول کو اہل بیت سے لڑانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ ان کے پاس میں ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور اصحاب رسول کی وہ جنگ بار بار جنگ کراتے، کہتے یہ نہیں علی نے یہ نہیں آخیا، ایک بولتا اصحاب رسول نے یہ نہیں کہا۔ یہ علماء کا اصول ہے کہ وہ صحابہ کو اور اہل بیت کو جدا سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عمر نے قانون بتا دیا کہ معیار ایمان علی ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پٹرول ڈال کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں پٹرول نہیں پاندے مہنگا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو کر یہ سمجھا گئے ہیں کہ ایمان، نصف ایمان پر کو گزارا کرنے والوں، سکا کلمہ، آج روزہ، زکوٰۃ، نمازیں، رات کا جاگنا، تہجد گزاری اور سونیاں قراتاں، حافظ قرآن، یہ وہ مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، شاہ صاحب، یہ سب کچھ پیچھے وہی۔ سب سے پہلے ایمان کا ٹیسٹ کرا، جیسے ڈی این اے کا ٹیسٹ کراتا ہے، اسی طرح نعرہ حیدری یا علی، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ صاحبان ضیاء علی بکار متعصب قسم کے وہ جو علماء ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی سادات کے گھر میں خوشی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ خوشی آتی ہے، ان کو خشکی آ جاتی ہے۔ سادات کو کسی خوشی میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جبہ پہنچا 22 رجب کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خوشی میں کونڈے پکائے، ان کے ڈھڈ میں مروڑ پڑ گئے، نہیں جی اس دن تو وہ ہوا، اس دن تو وہ ہوا۔ اور بھائی ہم جبے کی خوشی مناتے ہیں کہ جب جبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا ہوا وہ نبیوں کا جبہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا 22 رجب کو، وہ خوشی مناتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ شریف کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، 12 ذی الحجہ شریف کو، اور ہم اس دن کو بھی بڑے غم سے، بڑے شوق سے مناتے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے دشمن، لیکن ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، کیوں؟ ہمارا نعرہ یہ ہے برحق صحابی ہے نبی جنتی جنتی، برحق صحابی ہے نبی جنتی، جو برحق ہے۔ اب یزید کو بھی داخل کرو صحابیوں میں تم، ہاں سیاست نہ کرو نا، سب میں تم لپیٹ کے اپنے جو ہے نا وہ اس کو بھی داخل کرتے ہو، جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے اس کو بھی تم صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہو، جو حضرت عثمان بن عفان کا قاتل ہے۔ ہاں تم چھپاتے پھرو، بے شک ہمیں پتہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان کا قتل کیا۔ اب مومنوں کی خوشی آئی عید غدیر، 1.25 لاکھ اصحاب رسول کی خوشی آئی عید غدیر، رسول خدا کی خوشی آئی عید غدیر، اور مروڑ پڑ گئے اس علماء کو۔
جہاں کوئی خوشی سیدوں کی اب 1.25 لاکھ اصحاب رسول کو حضور روک کر 18 ذی الحجہ کو جو حج پڑھ کر حاجی آئے ہوئے تھے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو کہا پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے تھے کہا آگے بلاؤ، اور میدان غدیر خم میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے کٹ کو اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس دن نعمت تمام ہوئی ہے جناب، اور حضور نے اعلان کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں۔ اب اپنے ایمان کے مطابق کوئی کہتا ہے جی دوست، مولا کا مطلب دوست ہے، تو پھر جب بندہ پوچھتا ہے حضور نے فرمایا من کنت جس جس کا، اچھا حضور سامنے ہو اور آپ کہیں کہ جی یہ میرے دوست ہیں، بندہ رکھ کے مارے چپیڑ اس بے غیرت کو، تو نبی کو دوست کہتا ہے؟ نبی تیرے آقا ہیں، نبی تیرے مولا ہیں، نبی تیرے مددگار ہیں، اور قرآن کہتا ہے نبی کیسے مددگار ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ قرآن تیرے ان اماموں کا ذکر نہیں کرتا جو 12,000 تنخواہ دے کے تو اس کو اپنی مرضی کے بیان میں اس سے نکلواتا ہے۔ قرآن اس امام کی بات کرتا ہے کہ جو انگشت کے اشارے سے سورج کے رخ کو بدل دے، اس امام کا ذکر کرتا ہے جو چاند کے 2 ٹوٹے کر دے، اس امام کی بات کرتا ہے جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کلمہ پڑھا دے۔ ہر بات میں سیاست بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم نے سیدوں کی خوشیوں کے اندر روڑے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ سیدوں کی کوئی خوشی آئے، اور سیدوں کی تھوڑی ہے یہ خوشی رسول اللہ کی ہے۔ ہاں یہ خوشی رسول اللہ کی ہے، سید اولاد ہے نا رسول کی، تو گویا رسول اللہ کی خوشی سیدوں کی خوشی، سیدوں کی خوشی رسول اللہ کی خوشی، اور ان کو خوش کی انہوں نے کہیں نہ کہیں روڑے رکھے ہوتے ہیں۔ اب پہلی تکلیف ان کو ہوئی حضرت عثمان بن عفان کی، پھر ان کو ہوئی کیا نام ہے حضرت مولا کائنات کے 13 رجب المرجب کے جشن کی، 22 رجب کے کنڈوں کی، جبے پہنچے اس پہ تکلیف، 13 رجب اس پہ تکلیف۔ اب صاحبان جی علمکار، آج ہم نے بالخصوص اور بالعموم جو دن ترتیب دیا ہے اور جس کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا 26 ذی الحجہ شریف کے دن کی مناسبت سے آج کلام کرنی ہے۔ اصحاب رسول تو حضور کی آل کے نوکر تھے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہم صحابہ کے نوکر، اور میں کہتا ہوں میں صحابہ کا نوکر، لیکن صحابہ سے بھی تو پوچھو تم آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے نوکر ہیں۔ اور میں نے کلام لکھا رات کو ہی، عمر کی زندگی میں تھی جو عادت مسکرانے کی، عمر کی زندگی میں تھی جو عادت مسکرانے کی، یہ فرماتے تھے مجھ کو یہ ملی ہے اس گھرانے سے۔ کس گھرانے سے؟ اہل بیت کے گھرانے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود کیا فرماتے ہیں؟ عمر کی زندگی میں تھی جو عادت مسکرانے کی، یہ فرماتے تھے مجھ کو یہ ملی ہے اس گھرانے سے، اہل بیت کے گھرانے سے۔ کبھی کہتے تھے بچوں سے کہ جاؤ جا کے لکھواؤ، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلنے کے لیے گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا جائے ساڑھے نانا گیٹ، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی ہمیں تو امام حسین نے اپنے نوکر کا بیٹا کہا ہے، تو حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ نے دوڑ کر گئے، اندر سے کاغذ لیا، قلم لیا، لا کر اپنے بیٹے کو دیا، کہا دوڑ کے جا بیٹا، دوڑتا ہوا جا کر یہ ان کے پاس جا کر لکھوا کر دستخط کروا کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی بے تحقیق بتا رہا ہے جی افضل کون ہے، افضل کون ہے؟ بھئی افضلیت صحابہ نے بیان کر دیا، تسی بڑے آئے ہو بعد لیٹ گڈی تے بیٹھنے والے ہو، سیٹاں بک ہو گئیاں، تسی بعد آئے ہو تے فرنٹ سیٹ منگتے ہو ہیں؟ بھئی ہمیں صحابہ نے بتا دیا کہ افضل کون ہے، افضلیت کس کی ہے؟ ہمیں حضرت عمر نے بتایا علی افضل ہے، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ افضل علی ہے۔ نہ بتاتے تو چہرہ علی کی طرف دیکھ کر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے ہیں، امہات المومنین کو کہتے ہیں، بیٹا رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، میں علی کی چہرے کی طرف تب دیکھ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی آواز آئے نا، بولو سبحان اللہ۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، کبھی کہتے تھے بچوں سے کہ جاؤ جا کے لکھواؤ، سند میری قبر میں رکھنا، سن لو اس بہانے سے، سند میری قبر میں رکھنا، یہ سن لو اس بہانے سے، وہ منگوانے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ وہ منگتے کملی والے کے، وہ منگتے کملی والے کے تھے خادم بھی نواسوں کے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ منگتے کملی والے کے، وہ منگتے کملی والے کے، وہ خادم تھے نواسوں کے۔ دیں 500 درہم اپنے بیٹے کو، جب وہ مال غنیمت میں سے تقسیم کرنے لگے تو 500 درہم دیتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن ابن عمر کو، عبداللہ بن عمر کو دیتے ہیں۔ کتنے درہم دیتے ہیں؟ 500 درہم۔ دیں 500 درہم اپنے بیٹے کو، یہ فرمائے، یہ فرماتے ہیں ان سے کہ یہ باقی ہیں گھرانے کے، یہ فرماتے کہ باقی ہے نبی کے اس گھرانے کے۔ یعنی کہ امام حسن کو اور امام حسین کو 1000 درہم دیتے ہیں، اپنے بچے کو 500 درہم دیتے ہیں۔ اور بچہ کھڑے ہو کے کہنے لگا ابا جی امام حسن اور امام حسین مجھ سے ہیں بھی چھوٹے، میں تو غزوات میں بھی حضور کے ساتھ رہا، مجھے کم کیوں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او کملیا لوکا، او نہ سمجھا، یہ جان تجھے پتا چلے کہ تو اور ان کا مقابلہ آپس میں نہیں ہو سکتا، حسن اور حسین کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، حسن اور حسین جیسی تیری ماں نہیں، حسن اور حسین جیسا والد تیرا والد نہیں، تو ان کے مقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا؟ دے 500 درہم اپنے بیٹے کو، یہ فرمائیں کہ باقی ہیں محمد کے گھرانے سے۔ فقیر یہ کہتے تم نہیں ویسے، اے عبداللہ یہ لکھوا لو، فقیر یہ کہتے تم نہیں ویسے، اے عبداللہ یہ لکھوا لو، نہیں ہے ماں تمہاری
سیدہ، نہیں ہے ماں تمہاری سیدہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نہیں ہے ماں تمہاری سیدہ کے اس گھرانے سے، نہیں ہے ماں تمہاری فاطمہ کے اس گھرانے سے، نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے اس گھرانے سے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کا قرآن بتا چکا کہ نصف ایمان صفائی، باقی سارے انڈٹھے سودے، ہاں نماز دا پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں، قرآن پورا پڑھ کے 14 سجدے بھی کر چھوڑے جانے، پوچھو سنگیا کتنا فائدہ ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں۔ حاجی صاحب 13 لاکھ لا کے آ گئے ہیں، آخر ہاں جی کوئی پتہ ہے ہی، اتنے کوئی سرٹیفکیٹ دیتا نے، ہاں 13 لاکھ لایا بھائی، ادھر ککڑی لیتے ہو تو کہتے ہو چٹھان لکھ کے دے، یہ ہمیں ککڑی دینی دیتی ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پہ جانے والوں، بڑے بڑے میگا مال پہ جانے والوں، وہاں سے چٹے لے کے آنے والوں، 10 نو 13 لاکھ کی کوئی چٹ آندی ہے؟ 13 لاکھ کی کوئی چٹ لائی ہے؟ انڈٹھا سودا، یہ وہ کانٹریکٹ ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں، بلائنڈ ٹرسٹ، اندھا اعتماد، اور 13 لاکھ روپیہ لگا دیا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سلمن قطع کا، جڑا جو تجھ سے توڑے، تیرے سے اپنا تعلق توڑے، تو اس سے جوڑ، یا اللہ ہم تجھ سے جوڑنے کے لیے تیرے گھر آئے، حج کیا، 13 لاکھ لگائے، اب تو جوڑنا، اپنے بندوں کو جوڑ، سلمن قطع کا، ہم تجھ سے جڑے تو ہمیں جوڑ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو نے ہم پر رحم کیا، کرم کیا، دنیا والوں نے ظلم کیے، ہم پھر بھی رحم دل بنے، وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو لوگ تم سے تمہاری نعمتوں کو چھینتے ہیں، وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم سے ہر چیز کو لے لیتے ہیں، فرمایا تو ان کو دے، ان کو دے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم کرے اس سے تو نیکی کا معاملہ کر۔ یہ سارے کام تو ہم لوگ کرتے ہیں الٹ، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں چپیٹ کٹ ماری، کسی کے جوتے نظر آئے اٹھا کے اندر رکھ لیے، کسی کا کوئی سامان ملا دبا لو جی، کوئی گل نہیں۔ حضور کے فرمان کا انکار سب کچھ ہے، احادیث سے مذاق کرتے چلے آئے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن کامل ایمان کا پتہ نہیں۔ کامل ایمان، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جسے نعمت بنا کر اللہ نے نبیوں پر بھیجا، صدیقین پر بھیجا، شہداء پر بھیجا، صالحین پر بھیجا، وہ اتممت علیکم نعمتی کس کو کہا؟ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، قرآن کہتا ہے آج کافر مایوس ہو گئے، بھائی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کافروں کی مایوسی، بے بسی، آج کا کافر بھی بے بس ہے، مایوس ہے، کبھی اہل بیت کا ذکر جہاں بھی آئے ٹیڑے چمروڑ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، قدم قدم پر سادات کی خدمت، سادات کی نوکری بجا لانے کے لیے دن رات کوشاں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں غلام بن کے رہو، نوکر بن کے رہو، سیدوں کے تابعدار بن کے رہو۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ کا کیا تعلق ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ ان کے طریقے پر نہیں ہو؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں حضور کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کر، حضور کی محبت میں تلاش کر۔ تو صاحبان جی علی وقار، عقل مند وہی ہے کہ جس کا عقل چلتا ہے۔ کم عقلے کے ساتھ اپنے دماغ لگانے کی کوشش مت کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، یاد رہے یہ جو بتائی گئی ہے یہ 23 ہجری 644 عیسوی ہے۔ 23 ہجری 644 عیسوی ہے۔ آپ پر 26 ذی الحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوا، حملہ کیا گیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا، جام شہادت پی لیا۔ اور جس نے آپ کو شہید کیا، حملہ آور نماز فجر کے دوران ابو لولو فروز مجوسی نے زہر آلود خنجر سے وار کیا تھا، اور زخمی ہونے کی تاریخ جس دن یعنی کہ وار ہوا اس دن 26 ذی الحجہ شریف، اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو وصال کی تاریخ کیا بنی؟ 26 ذی الحجہ شریف۔ سب بولو کتنی بنی؟ زور سے بولو ذرا۔ 26 ذی الحج، 26 ذی الحجہ شریف۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، ہم اصحاب رسول کے خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم صحابہ کے نوکر ہیں، اور صحابہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اس لیے ہم صحابہ کا دن منانے والے ہیں۔ اب کچھ دنوں بعد دیکھ لینا پھر مروڑ شروع ہو جائیں گے، محرم شروع ہوگا، ان کے ٹیڈ میں مروڑ